اچھا جی، آگے جو اگلا جو خطبہ ہے محاضرات سیرت کے ضمن میں جس کو ڈاکٹر صاحب نے منتخب کیا ہے وہ ہے ریاست مدینہ کے حوالے سے۔ تو سیرت کے ضمن میں جو ہے وہ ریاست مدینہ کو سمجھنا اور ریاست مدینہ سے متعلق جو معاشی تعلیمات ہیں یا نظام معاشرت اور نظام معیشت ہے اور نظام سیاست ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ سیرت کا بہت بڑا موضوع ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس میں ہم جو ہمیں اس میں جو پوائنٹ سمجھنے کو ملے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اس سیشن میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست مدینہ پر بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ فرائض منصبی کے بارے میں جو ہے وہ جان لیں، اور فرائض منصبی جو ہے وہ اس آیت سے جانے جا سکتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں جی ان کو جو ہے وہ رب کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے نفس کا جو ہے وہ تزکیہ کرتے ہیں، اور کتاب اور حکمت کی جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پہ جو ہے وہ فرائض منصبی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور یہ آیت جو ہے وہ انہی فرائض کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر جو ایک سمجھنے والی بات ہے اور جس نقطے کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو جو ہے وہ کامل قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے کسی نبی نے نہیں آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کے اسوے کو، ان کی سیرت کو جو ہے وہ مکمل اور کامل جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افراد کے لیے ایک بہترین نمونہ تھے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ایک سربراہ ریاست کی بھی تھی۔ تو اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختلف ریاستوں کے جو سربراہان ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عملی نمونہ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے۔ اچھا، یہ جو نقطہ ہے یہ مستشرقین کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ کیسے لیڈر ہو سکتا ہے یا سربراہ ہو سکتا ہے ریاست کا، ٹھیک ہے، سربراہ ریاست جو ہے ہونا ان کی سمجھ میں جو ہے وہ نہیں آتا۔ اس لیے ایک بڑے مشہور جو ہے وہ سیرت نگار ہیں یا سیرت پہ کام کرنے والے مستشرق منٹ گمری انہیں کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھی جو مکی دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے رہے، اور بعد میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے اس کو انہوں نے ایک سیاسی رنگ دیا کہ وہاں پہ اب آپ ایک کائنڈ آف سیاست دان بن کے یا ایک سربراہ ریاست کے طور پہ جو ہے وہ بن کے رہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدنی زندگی میں جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، وہ اس میں ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریاست ہے یہ اصل مقصد نہیں ہے بلکہ اصل مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب اگر یہ ریاست اصل مقصد نہیں ہے تو پھر اصل مقصد کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا۔ تو ریاست دراصل جو ہے وہ احکام الہی پر عمل درآمد کرانے کا نام ہے۔ اگر احکام الہی پر عمل درآمد ریاست کے ذریعے سے ہو تو پھر وہ مقصد جو ہے پورا ہوتا ہے جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ریاست کا قیام جو ہے وہ ناگزیر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور پھر جو ہے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے مشہور کام کیے وہ کیا تھے جی؟ ان میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد نبوی کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرا اہم کام جو ہے مواخات مدینہ کا تھا، ٹھیک ہے، جس میں انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے وہ ایک مواخات کا رشتہ جو ہے وہ قائم کر دیا تاکہ مہاجرین کی جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو جائے اور مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں۔ یعنی 2 مختلف جو ہے وہ گروہ ہیں،
ان کو جو ہے وہ جوڑ دیا گیا اس کے ذریعے سے. اور پھر اور اس کی بنیاد یہ بھی بتائی گئی کہ اب ظاہر ہے اس کی بنیاد جو ہے جو ایک مشترکہ نقطہ ہے وہ ایمان ہے, اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ نے مل جل کے رہنا ہے, اور ایمان کی بنیاد پر جو ہے یہ بھائی چارے کا جو رشتہ ہے وہ قائم کیا گیا. پھر اس کے بعد تیسرا جو بڑا کام کیا وہ میثاق مدینہ کا ہے. آپ ایسے سمجھے کہ میثاق مدینہ جو ہے وہ ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے, یعنی اب ریاست جو ہے وہ بن گئی. اب ریاست کو چلانے کے لیے قانون اور دستور کی جو ضرورت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ میثاق مدینہ کی صورت میں جو ہے وہ پوری فرمائی. اچھا, یہ جو ہماری بات چل رہی تھی ریاست پر اور سیاست پر, تو یہاں پر ایک باریک نقطہ سمجھ لیں, اور وہ نقطہ ظاہر ہے ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے وہ داخلی جو نظم و نسق تھا اور داخلی جو انتظام و انصرام تھا اس کو مضبوط کیا, یعنی مدینہ کو اندر سے اس کی دفاعی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیرونی جو مہمات ہیں ان کے لیے نکلتے ہیں. مطلب غزوات جو ہیں بعد میں شروع کرتے ہیں, اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا ایک قانون بھی بنا دیتے ہیں, ایک دستور بھی بنا دیتے ہیں, اور مدینہ کے اندر رہنے والے جو مختلف یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ بھی معاہدات ہو جاتے ہیں تاکہ داخلی طور پہ جو ہے وہ مدینہ ایک مضبوط ریاست بن کر رہے. اور پھر جو ہے خارجی معاملات کی طرف یا جو غزوات ہیں یا مہمات ہیں ان کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. اچھا, یہاں پر جو ہے ہمیں کچھ جو انتظامی ڈھانچہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قائم کیا گیا اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کون سے جو ہے وہ ڈسپلن یا ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ متعارف کروائے کہ جس میں انتظامی ڈھانچے کو مضبوط کیا. اس میں سب سے پہلے آتا ہے جی توقیات کا. آپ ایسے ہی سمجھیں کہ یہ جو ہے کیا ہوتا ہے جی, توقیات سے مراد یہ ہے کہ یہ سیکٹریٹ ہوتا ہے جس میں اہم فرامین ہیں, دستاویزات ہیں, اور ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے تاکہ بعد میں امت کو رہنمائی ہو کہ کس طرح سے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں دوسرے نمبر پہ احتساب کا ہے تاکہ قانون کی بالادستی رہے, اور ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خارجہ کا خارجی معاملات کے حوالے سے بنایا. پھر مالیات کا جو نظام ہے اس کو الگ سے متعارف کروایا, اور اساکر ہیں یعنی دفاعی جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے تعلیمات ہمیں سیرت سے ملتی ہیں. تعلیم کے شعبہ جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل تھا. عدل و قضاء کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا, اور یہاں پہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جو ہے وہ فیصلے فرماتے تھے. ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے گورنرز بھی بنا کے بھیجے, جیسے ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں ہمیں ملتا ہے, اور یا معاذ بن جبل جو ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو جو ہے مختلف علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر کی حیثیت سے اور قاضی کی حیثیت سے جو ہے وہ بھیجا. تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارے تقریباً 6 خطبات کا جو ہے وہ خلاصہ پورا ہو جاتا ہے. تو ٹائم تھوڑا رہ گیا اس میں, اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو باقیوں پہ بھی ہم مختصر بات کر لیتے ہیں اور بتا دیں, نہیں تو پھر جو ہے وہ نیکسٹ سیشن میں ہم کریں گے. جی سر, جتنی باتیں ہو سکتی جی ہیں آپ کیا آپ کہہ رہے کائنڈلی ہیں؟ وہ ایکسپلین کر دیں جتنا ہو سکتا ہے.